السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں علیشہ نور اور آپ دیکھ رہے ہو علیشہ نور اسٹوڈیو۔ آج میں آپ سے کوئی لیکچر دینے نہیں آئی ہوں، آج میں اپنے دل کی بات کرنے آئی ہوں، بالکل ویسے جیسے میں اپنی ڈائری کے پیجز کے سامنے بیٹھ کر خود سے بات کرتی ہوں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ قرآن آپ کے گھر میں ہو، آپ کی المیرہ میں ہو، فون میں ہو، لیکن دل سے بہت دور لگتا ہو؟ کبھی ایسا لگا ہو کہ ہم قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے، اور سمجھنا چاہتے ہیں لیکن لگتا ہے یہ صرف بڑے علماء کا کام ہے؟ اگر آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے تو یقین مانیے آج کا یہ سفر صرف آپ کے لیے ہی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ صرف ایک کتاب نہیں۔ سب سے پہلے ایک سوال، قرآن کیا ہے؟ قرآن صرف ایک کتاب نہیں ہے، قرآن صرف تلاوت کرنے کے لیے نہیں، قرآن صرف ثواب کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ کلام جو زمین پر اتارا گیا تاکہ ہم بھٹکتے نہ پھریں۔ قرآن ایک زندہ پیغام ہے، آج بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے جتنا 1400 سال پہلے تھا۔ قرآن ہم سے بات کرتا ہے، ہمارے ڈر سے، ہمارے سوالوں سے اور ہماری کمزوریوں سے، بس فرق اتنا ہے کہ ہم نے اس سے سننا بند کر دیا ہے۔ قرآن کب اور کس پر اتارا گیا؟ قرآن اتارا گیا ہمارے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، وہ نبی جو پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے لیکن پوری دنیا کے لیے سب سے بڑی کتاب لائے۔ سوچئے یہ کوئی عام بات ہے؟ قرآن کا نزول شب قدر کی رات ہوا، رمضان کا مہینہ، ہیرا کی غفا، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو تنہا بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اقرا، پڑھو، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں، اور وہیں سے شروع ہوا انسانی تاریخ کا سب سے بڑا سفر۔ قرآن ایک ہی رات میں پورا نہیں اتارا گیا، یہ 23 سال میں دھیرے دھیرے کر کے اتارا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ چاہتا تھا کہ قرآن صرف سنا نہ جائے بلکہ محسوس کیا جائے۔ ہر آیت ایک واقعے کے بعد ایک درد کے ساتھ اور ایک سچویشن لے کر آئی۔ قرآن صرف پرانے لوگوں کے لیے نہیں۔ کبھی ہم سوچتے ہیں یہ سب تو صحابہ کے لیے تھا، اس وقت کے لوگوں کے لیے تھا، یا اس ٹائم کے لوگوں کے لیے تھا، لیکن سچ کیا ہے؟ اگر قرآن صرف اس دور کے لیے ہوتا تو آج بھی ہمارا دل کو کیوں چھو جاتا؟ وہ اس لیے کیونکہ قرآن ٹائم لیس ہے، وہ ہر اس دن سے بات کرتا ہے جو سچ میں سننا چاہتا ہے۔ لیکن پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ قرآن میں نہیں، مسئلہ ہماری اپروچ میں ہے۔ ہم قرآن کو صرف رمضان تک رکھ دیتے ہیں، صرف تلاوت تک رکھ دیتے ہیں، صرف مرنے والوں کے لیے رکھ دیتے ہیں، لیکن قرآن زندہ لوگوں کے لیے آیا تھا، اور یہیں سے آتا ہے قرآن جرنلنگ کا کانسیپٹ۔ قرآن جرنلنگ کیا ہوتی ہے؟ قرآن جرنلنگ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسکالر ہو یا عربک ایکسپرٹ ہو۔ قرآن جرنلنگ کا مطلب ہے قرآن کو اپنی زندگی سے کنیکٹ کرنا، قرآن سے بات کرنا، اور پھر قرآن کا ثواب لکھنا، اور آپ نے اس سے کیا سیکھا۔ جب آپ کوئی آیت پڑھتی ہو اور خود سے پوچھتے ہو یہ آیت مجھے کیا کہہ رہی ہے، میری زندگی میں اس کا کیا مطلب ہے، میں اس پر کیسے عمل کر سکتی ہوں، اور پھر آپ لکھتی ہیں اپنی فیلنگز، اپنے سوال، اپنا گلٹ اور اپنی امیدیں، یہی ہے قرآن جرنلنگ۔ یہ ڈائری اللہ سے بات کرنے جیسی ہوتی ہے۔ قرآن جرنلنگ صرف لکھنا نہیں ہوتا، یہ ایک خاموش دعا ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہم بول نہیں پاتے لیکن لکھ دیتے ہیں، اور جب ہم قرآن کے ساتھ لکھتے ہیں تو لگتا ہے جیسے اللہ سن رہا ہوتا ہے۔ ہر پیج پر ہر ایک نیا کنیکشن بننے لگتا ہے۔
اور ایک نئی شروعات ہوتی ہے۔ قرآن جرنلنگ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ آج ہم بیزی ہیں، بروکن ہیں اور بہت زیادہ اپنی لائف میں کنفیوزڈ ہیں، اور قرآن سب سے زیادہ ایسے ہی لوگوں کے لیے آیا تھا۔ قرآن جرنلنگ آپ کو سلو کرتی ہے، آپ کے سوچنے پر مجبور کرتی ہے، آپ کو اپنے آپ سے روبرو کرواتی ہے۔ صرف پڑھنا آسان ہے، لیکن سمجھنا، محسوس کرنا، یہ زندگی بدلنے والی چیز ہے۔ ایک پرسنل بات، میں نے جب پہلی بار قرآن جرنلنگ شروع کی تو مجھے لگا میں کون ہوں لکھنے والی، لیکن پھر مجھے سمجھ آیا اللہ نے قرآن صرف پرفیکٹ لوگوں کے لیے نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے بھیجا ہے، اور شاید میں بھی انہی میں سے ایک تھی۔ آج صرف اتنا سوچئے، کیا قرآن صرف ایک کتاب ہے یا پھر آپ کا پرسنل گائیڈ؟ کیا آپ نے کبھی قرآن سے خود سے بات کرنے کی کوشش کی ہے؟ اگر آپ یہاں تک آئے ہو تو شاید آپ کے دل کے کسی کونے میں یہ احساس جاگ چکا ہے کہ قرآن صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، اور یہیں سے شروع ہوتا ہے قرآن جرنلنگ کا اصلی سفر۔ سب سے پہلا ڈر، مجھے عربک نہیں آتی۔ سب سے پہلے میں ایک بہت کامن ڈر کی بات کرنا چاہتی ہوں۔ عربک نہیں آتی، مجھے تفسیر کا علم بھی نہیں ہے، غلط لکھ دیا تو کیا ہوگا؟ اللہ کے کلام پر اپنی بات لکھنا ٹھیک ہے کیا؟ اگر آپ کے دل میں بھی یہ سوال آئے ہیں تو پلیز رک جائیے اور میری بات دھیان سے سنیے۔ قرآن جرنلنگ کا مطلب قرآن کو چینج کرنا نہیں ہوتا، بلکہ قرآن جرنلنگ کا مطلب قرآن کے سامنے خود کو رکھ دینا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سے یہ نہیں کہتا کہ تم مفسر بن جاؤ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سمجھنے کی نیت رکھو، اور نیت ہی سب سے پہلی عبادت ہوتی ہے۔ قرآن جرنلنگ شروع کیسے کریں؟ اب آتے ہیں سب سے پریکٹیکل سوال پر، میں شروع کیسے کروں؟ دیکھیے، قرآن جرنلنگ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، اس کے لیے نہ فینسی اسٹیشنری چاہیے اور نہ ہی پرفیکٹ ہینڈ رائٹنگ، نہ پرفیکٹ روٹین۔ صرف 3 چیزیں چاہیے: ایک قرآن یا پھر کوئی قرآنک ایپ، ایک نوٹ بک یا پھر کوئی ڈائری، اور ایک سچا دل، بس۔ فرسٹ اسٹیپ، تلاوت سے پہلے رکنا۔ جب بھی آپ قرآن جرنلنگ کے لیے بیٹھیں، سب سے پہلے تھوڑا سا رک جائیے، فون سائلنٹ، دل کو تھوڑا شانت کر لیجئے اور دل سے کہیے، یا اللہ میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ یہ چھوٹی سی دعا آپ کے پورے سیشن کو بدل دے گی۔ تھوڑی سی تلاوت، کم لیکن گہری۔ یہاں ایک بہت بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں، ہم زیادہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن جرنلنگ میں کوالٹی نہیں بلکہ کوانٹٹی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی صرف ایک آیت ہی کافی ہوتی ہے، صرف ایک آیت جو دل کو ہلا دے، اور جب ایسا ہو تو وہیں رک جائیے۔ اسٹیپ 3، ٹرانسلیشن پلس اس کا میننگ۔ اب اس آیت کا سمپل ٹرانسلیشن پڑھیے، کوئی ہیوی تفسیر ضروری نہیں ہے، بلکہ سمپل ٹرسٹڈ ٹرانسلیشن کافی ہے، اور پھر خود سے پوچھیے، اللہ یہاں کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ یہ بات میرے کس حال سے مل رہی ہے؟ بس یہیں سے قرآن جرنلنگ شروع ہوتی ہے۔ اب لکھنا شروع کریں، پرفیکٹ نہیں بٹ ہانیسٹ۔ اب جو سب سے امپورٹنٹ اسٹیپ ہے، لکھیے۔ غلط گرامر چلے گی، ٹوٹی ہوئی ہینڈ رائٹنگ چلے گی، آنسو گر جائیں وہ بھی چلیں گے، بس سچ لکھیے۔ آپ ایسے لکھ سکتی ہیں، یا اللہ مجھے یہ آیت سمجھ آ رہی ہے لیکن میں اس پر عمل نہیں کر پا رہی ہوں، یا پھر اس آیت نے مجھے یاد دلایا کہ میں کتنی دفعہ شکوہ کرتی ہوں، یا صرف اتنا، یا اللہ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اور یقین مانیے، اللہ کے لیے یہ آنیسٹی بہت پیاری ہوتی ہے۔ قرآن جرنلنگ میں کیا کیا لکھ سکتے ہیں؟ بہت لوگ سوچتے ہیں یہ صرف ریفلیکشن لکھنی ہوتی ہے۔ نہیں، آپ لکھ سکتی ہیں اپنے سوال، اپنی کنفیوژن، یا پھر اپنا گلٹ، اپنی خوشی، اور اپنی دعائیں، اپنی کمزوریاں اور اپنی امیدیں۔
قرآن جرنلنگ ایک طرح سے اللہ کے ساتھ ایک پرائیویٹ کنورسیشن ہوتی ہے، جہاں کوئی جج نہیں کرتا، صرف سمجھنے والا رب ہوتا ہے۔ اگر غلط سمجھ لیا تو یہ سوال بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے، قرآن کے میننگ کو بدلنا غلط ہے، لیکن قرآن سے سیکھنا غلط نہیں۔ اگر آپ کسی آیت کو پڑھ کر یہ لکھتی ہیں کہ اس آیت نے مجھے صبر کی یاد دلائی، تو شاید یہ غلط نہیں ہے۔ قرآن کا ہر پیغام ہر دل کے لیے تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، بس ایک اسٹارٹ ہے۔ جو چیز قرآن کے خلاف ہو اسے اللہ کی طرف منسوب نہ کریں۔ باقی اپنی فیلنگز، اپنی جرنی بالکل ٹھیک ہے۔ قرآن جرنلنگ کیوں ہیلنگ ہوتی ہے؟ کبھی نوٹس کیا ہے جب ہم لکھتے ہیں تو دل ہلکا ہو جاتا ہے؟ اب سوچئے، جب ہم قرآن کے ساتھ لکھتے ہیں تو وہ صرف جرنلنگ نہیں رہتی بلکہ ایک عبادت بن جاتی ہے۔ قرآن جرنلنگ اینزائٹی کو ختم کرتی ہے، دل کو سکون دیتی ہے، اللہ سے کنیکشن اسٹرانگ کرتی ہے اور زندگی کو کلیئرٹی دیتی ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن جرنلنگ نے انہیں ڈپریشن سے نکالا۔ اور ایک پرسنل بات، میں جب قرآن جرنلنگ اسٹارٹ کرتی ہوں تو ہر پیج پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی صرف ایک لائن ہوتی ہے، یا اللہ آج دل بہت بھاری ہے، اور کبھی کبھی پورا پیج بھرا ہوتا ہے آنسوؤں سے۔ لیکن مجھے لگتا ہے یہ پیجز اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں۔ اگر آپ آج صرف اتنا ڈیسائیڈ کر لیں، میں قرآن کو صرف پڑھوں گی نہیں، اس سے بات بھی کروں گی، تو شاید یہی کافی ہے۔ اگر آپ یہاں تک آئے ہو تو میں یہ مان لیتی ہوں کہ آپ صرف سننے نہیں آئے بلکہ آپ خود کو بدلنے آئے ہو۔ لیکن ایک سچ ہے جو میں آج بہت پیار سے کہنا چاہتی ہوں، ہر دن ایمان سیم نہیں ہوتا، ہر دن دل ایک جیسا نہیں ہوتا، اور ہر دن قرآن کے لیے وہی جذبہ محسوس نہیں ہوتا، اور یہ بالکل نارمل بات ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لو، کنسسٹنسی پرفیکٹ ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اگر ہم روز 1 گھنٹہ قرآن جرنلنگ نہیں کر پائے تو شاید ہم فیل ہو جائیں گے۔ لیکن نہیں، اللہ پرفیکشن نہیں، نیت اور واپس لوٹنا دیکھتا ہے۔ کبھی صرف 2 منٹ ملتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی صرف ایک آیت، وہ بھی ٹھیک ہے، یا پھر کبھی صرف یہ کہہ پائیں، یا اللہ آج من نہیں ہے، تو وہ بھی ایک دعا ہے۔ قرآن جرنلنگ کو روٹین کا حصہ کیسے بنائیں؟ میں یہاں کوئی اسٹرکٹ ٹائم ٹیبل دینے نہیں آئی ہوں، کیونکہ قرآن پریشر بن گیا تو کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو ریئل لائف والی اپروچ بتاؤں گی۔ آپشن 1، فجر کے بعد، جب دل صاف ہوتا ہے۔ فجر کے بعد کا وقت جب دنیا سبھی شور نہیں مچاتی۔ اگر ممکن ہو تو صرف ایک آیت، ایک ٹرانسلیشن، یا پھر 2-3 لائنز جرنل۔ بس اس وقت لکھی ہوئی بات سیدھا دل سے نکلتی ہے۔ رات کو جب دل تھک چکا ہوتا ہے، کچھ لوگ صبح نہیں اٹھ پاتے لیکن رات کو دل زیادہ بولتا ہے۔ اگر آپ ان میں سے ہو تو سونے سے پہلے قرآن کھولو اور لکھو، یا اللہ آج کا دن ایسا تھا، اور پھر دیکھو کون سی آیت آپ کے دن سے بات کرتی ہے۔ آپشن 3، جب دل ٹوٹ جائے۔ قرآن جرنلنگ کا سب سے اسٹرانگ وقت وہ ہوتا ہے جب دل ٹوٹ جاتا ہے، جب کسی نے دھوکہ دیا ہو، دعائیں لیٹ ہو رہی ہوں، دل بھر آیا ہو، یا پھر زندگی میں کنفیوژن چل رہی ہو۔ اس وقت قرآن کے سامنے بیٹھنا صرف جرنلنگ نہیں ہوتا، وہ سجدہ ہوتا ہے جو لکھنے کی شکل میں ہوتا ہے۔ آج من نہیں ہے، اس دن کیا کریں؟ اب ایک بہت آنیسٹ بات، کچھ دن ایسے آئیں گے جب آپ قرآن سے دور محسوس کرو گے، دل کہے گا رہنے دو، آج کل سے اسٹارٹ کریں گے۔ اس دن اپنے آپ کو فورس مت کرنا، بس اتنا کریے، قرآن کھولو اور صرف ایک لائن لکھو، یا اللہ آج دل بھاگ رہا ہے۔ بس یہی لائن آپ کو کنیکٹڈ رکھے گی۔ قرآن جرنلنگ اور گلٹ کا رشتہ۔ کبھی کبھی قرآن پڑھتے ہوئے بہت گلٹ آتا ہے، میں اس پر عمل نہیں کرتی، میں
ویسی نہیں ہوں جیسی ہونا چاہیے، لیکن سنو، قرآن گلٹ دینے والا نہیں بلکہ ہم سب کو گائیڈ کرنے کے لیے آیا ہے، اور قرآن آپ کو آپ کی کمی دکھا رہا ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ آپ شرمندہ ہو جاؤ، بلکہ اس لیے کہ آپ گرو کرو۔ اس لیے قرآن جرنل میں لکھو، یا اللہ میں کمزور ہوں لیکن میں بھاگ نہیں رہی۔ جب قرآن جواب دینے لگے، ایک وقت آتا ہے جب قرآن جرنلنگ صرف لکھنا نہیں رہتا۔ آپ کچھ لکھتی ہو اور کچھ دن بعد اسی سوال کا جواب اسی آیت میں مل جاتا ہے، اور اس وقت آپ کو دل سے بس ایک ہی بات نکلتی ہے، یا اللہ آپ سن رہے ہیں۔ یہ وہ پل ہوتا ہے جب یقین مضبوط ہوتا ہے۔ قرآن کو ڈیسیژن میکنگ بنانا۔ آج ہم ڈیسیژن گوگل سے لیتے ہیں، لوگوں سے لیتے ہیں، لیکن قرآن کو ہم صرف تلاوت تک رکھ دیتے ہیں۔ قرآن جرنلنگ کا ایک لیول یہ بھی ہے کہ آپ لکھنے لگتی ہیں، یا اللہ میں اس فیصلے پر کنفیوز ہوں، یا پھر قرآن سے گائیڈنس مانگتی ہیں۔ کبھی سیدھا جواب نہیں ملتا، لیکن دل کو سکون ملتا ہے، اور سکون بھی ایک بہت بڑی رہنما ہوتی ہے۔ تو آج کی یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کریں۔